خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی اسپیشل۔ آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد۔ میڈم بہت شکریہ آپ کا جی ٹی وی نیوز کے لیے ٹائم نکالنے کا۔ ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بی آئی ایس پی ہے کیا اور اس کے فوائد کیا ہیں عام آدمی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت جامع اور بہت مکمل میں کہوں گی ایک پروگرام ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں، اور اسٹیٹ کا یا ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی وہاں پہ مدد کی جائے۔ اور ایک جو کانسیپٹ ہے اس کو میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کو بہت دفعہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو مانگنے کی عادت ڈال رہے ہیں، لیکن چونکہ اس کا نام اگر دیکھا جائے ان لوگوں کے لیے میں مشورہ دوں گی کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ اس کا مطلب ہے انکم سپورٹ کہ وہاں جہاں آپ کی آمدنی اور اخراجات میں جو ہے وہ توازن نہیں رہتا، یہ پروگرام وہاں پہ آگے آ کر ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس گیپ کو جو ہے وہ فل کرتا ہے۔ کیونکہ ہم ہر سہ-ماہی کے بعد 13,500 روپے دیتے ہیں، تو 13,500 روپے میں کوئی گھر مکمل طور پہ ان پیسوں پہ چل نہیں سکتا۔ ان کو کام ضرور کرنا ہے، لیکن چونکہ یہ وہ لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، عزت نفس ان کی مجروح نہ ہو، اور جہاں تک بیکاری ہونے کا تعلق ہے تو اگر وہ جو ہمیں پروفیشنل بیکاری ہیں وہ تو آپ دیکھیں کہ وہ میرے خیال دن میں اتنے پیسے کما لیتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کما لیتے ہیں، تو ان کو ان سے تشبیہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں جو ہے ان کا سہارا حکومت کو بننا ہے اور بننا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پروگرام کب شروع ہوا اور اس کے جو لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے؟ دیکھیں، یہ پروگرام جو اس کے خد و خال تھے وہ بی بی شہید صاحبہ نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب وہ جلا وطنی میں تھیں دبئی میں، تو اس وقت ہی اس کے خد و خال رکھے گئے، کافی میٹنگز اس کے اوپر کی گئیں، لیکن جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کی شہادت ہو گئی، اور ان کی شہادت کے بعد جو ہے ہمارے جو صدر پاکستان تھے آصف علی زرداری صاحب، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس پروگرام کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا۔ نہ صرف عملی جامہ پہنایا بلکہ اس میں ایسے خد و خال اس کے رکھے ہیں کہ وہ ایک بالکل میں سمجھتی ہوں کہ معاشرتی بہت بڑی تبدیلی لے کر آیا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ جو ہماری گھر کی سربراہ ہے اس پروگرام میں، وہ اس گھر کی جو ہیڈ ہے وہ عورت ہے۔ تو اس میں چونکہ یہ ساری چیزیں ہیں، میکانزمز ہیں، اس کے کراس چیکس ہیں، تو اس وقت جو ہماری موجودہ تعداد ہے تقریباً 1 کروڑ ہمارے پاس جو ہے خواتین کی رجسٹریشن ہے، اور 1 کروڑ کو اگر آپ دیکھا جائے ایک گھرانے میں اگر آپ 6 بندے بھی 4 سے ہمارے پاکستان کے گھرانے اور خاص کر اس بریکٹ میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں کم سے کم 6 بندوں کی تعداد آپ لگائیں تو 6 کروڑ لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اس کا بہت اس کو جو ہے فوکس ہمارا اس کی پازیٹیوٹی پہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس میں منفی پہلو ڈھونڈیں۔ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں میڈم، اس میں جو آپ نقد رقوم جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں ہمارے جو اس میں رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ الگ سے اسکیمیں بھی اس کے تحت سٹارٹ کی ہوئی ہیں، وہ کیا ہیں ذرا اس کی تفصیل کچھ بتا دیجیے۔ بہت ساری جی، اس میں جو ہے ایک تو ہمارا جو ہے پہلے وسیلہ تعلیم اس کو کہتے تھے، اب یہ بے نظیر تعلیمی وظائف کے نام سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، بالکل۔ اور یہ بچیوں کو جو ہے زیادہ اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے، لڑکوں کو، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ تعلیم کی طرف آئیں، اور آپ کے ناظرین کی جو ہے اطلاع کے لیے اور ان کی انفارمیشن کے لیے یہ بات میں کہوں گی کہ اس وقت تقریباً 1 کروڑ اور 10 لاکھ تقریباً 11 ملین بچے جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اب ایسے ملک میں جہاں پہ پہلے ہی جو ہے وہ ہے تعلیم جو ہے وہ کم ہے، آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے، اور خاص کے غریب طبقوں میں زیادہ یہ کمی ہے، امیر لوگ تو اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، تو یہ جو 11 ملین بچے ہیں یہ اسی کے توسط سے جو ہے، اور میں
یہاں ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ میں جب آئی ہوں تو میں نے ان سے کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہماری جو فیملی ہے، ٹیم ہے، ان سے میں نے کہا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ رزلٹ بچوں کے کیا آتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کے رزلٹس اور ساری چیزوں کا جو ہے وہ دھیان رکھتے ہیں، تو ہم دیکھیں تو صحیح بچے کر کیا رہے ہیں۔ تو بہت ہماری جو ہمیں خوشی ہوئی، ہمیں یہ پتہ چلا کہ میٹرک کے امتحان میں تقریباً 400 سے اوپر بچوں نے نا فرسٹ ڈویژن لی ہے، تو یہ بالکل حوصلہ افزا بات ہے۔ اور 4 بچوں نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، اور ایک بچی جو بہت ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، میرے لیے خاص کر کیونکہ میرا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، وہ بچی جو ہے اس کا تعلق کرک سے ہے اور اس نے کوہاٹ بورڈ کو ٹاپ کیا ہے۔ تو ہم نے ان کو بلوا کے یہاں ان کے ساتھ ایک اچھا ان کی پذیرائی کی، ان سے بات چیت کی، اور ابھی چونکہ ایف ایس سی ایف اے کے ریزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں تو وہ مختلف بورڈز کا مختلف ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت 2 بچے اس میں بھی ٹاپ کر چکے ہیں بورڈ میں۔ تو ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم ان بچوں کو قریب بلائیں یہاں پہ، اور پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کرائیں اور صدر پاکستان سے بھی ملاقات کرائیں کہ یہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اچیومنٹ جو اس نے کی ہے۔ اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں میڈم، پاکستان کی آبادی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے اسی تناسب سے پاکستان کی جو غربت ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ 6 کروڑ کے لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اس میں بچوں کے لیے بھی ہے، اس میں ایجوکیشن کے لیے بھی آپ نے فنڈ رکھا ہے۔ تو جو موجودہ بجٹ ہے بی اے ایس پی کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان فیملیز کے لیے کم ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے؟ کیا اس میں آپ کہیں گے؟ دیکھیے اسی سال ہم نے یہ، پہلے ہم 10,500 روپے دیتے تھے، اسی سال جو ہے 13,500 کیا گیا ہے، اور ہم وزیر اعظم صاحب کی بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اس میں یہ خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ لیکن چونکہ تعداد جیسے آپ نے کہی تو پاکستان میں غربت کا جو تناسب ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فرسٹ ٹائم جو ہے نا ایک ایگزٹ پالیسی اپنی بنائی ہے، وہ ہے ہمارا ری سرٹیفیکیشن کا پروسیس۔ ہم نے اب یہ اس کو بات کو انشور کیا ہے کہ ہر 3 سال کے بعد جو فیملی ہمارے ساتھ ہے اٹیچ ہے، اس کو ہر 3 سال بعد اپنا پھر سے ری سروے کروا کے، تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کے حالات زندگی میں کوئی فرق آیا ہے، کوئی بہتری آئی ہے۔ اگر تو آئی ہے تو پھر وہ ایگزٹ کرے پروگرام سے، اور اگر نہیں آئی ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ جو لوگ باہر ہیں اس پروگرام سے اور ڈیزرونگ بھی ہیں، ہم ان کو بھی اکوموڈیٹ کر سکیں۔ اور دوسرا ہم نے جی بے نظیر ہنرمند پروگرام، وہ یہ ایک نیا انیشیٹو ہے، پہلے بھی تھا وسیلہ روزگار کے نام سے لیکن بند کر دیا گیا تھا، تو ہم نے اس کو پھر سے جو ہے سٹارٹ کیا ہے، اور اسی سال جون جو تھی 21 جون کو بی بی شہید کی سالگرہ کا دن ہے، تو ہم نے ان کو لانچ کروایا، اور ہمارے صدر پاکستان جو اس پروگرام کے بانی بھی ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے اس کو پورٹل کو لانچ کیا، اور ابھی تقریباً 25,000 سے زیادہ لڑکے اور لڑکیاں اس میں اندراج اپنا کرا چکے ہیں، انفارمیشن ہمارے پاس آ چکی ہے، کچھ ایک پروگرام ہمارا پچھلا چل بھی رہا ہے، تو ہم اس کو جو ہے، اور خاص کر کے ہمارا جو فوکس ہے، ہمارا فوکس ہے کہ ہم ان کو انٹرنیشنل اس حساب سے جو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اوورسیز کی، اس میں ان کو ایسی ٹریننگ کرائیں کہ وہ اس کو فل کر سکیں، ان کے حالات زندگی بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے زر مبادلہ کا، ریمیٹنسز کا، وہ بھی اس سے حل ہو جائے گا۔ میڈم ابھی ہم لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ میڈم یہ امداد جو دی جاتی ہے اس کی شفافیت پہ بہت سارے جو ہے وہ کوسچن مارک اٹھتے ہیں، اندرون سندھ بھی، پنجاب میں بھی، جس ایپ کے ذریعے یہ لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ایک تو سلوک بہت ناروا ہوتا ہے، پھر وہ کٹوتی کی جاتی ہے، یہ کیا عمل ہے؟ اور اس پہ کوئی ہمارا جو ادارہ ہے بی اے ایس پی، اس نے کوئی ایکشنز لیے؟ وہ جو لوگ کٹوتیز کرتے تھے ان کو اپنی لسٹ سے ریموو کیا، ان کی جگہ پہ کسی نئے جو ہے ان کو ایڈ کیا، اس پہ کچھ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہو اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے، امپرومنٹ کی گنجائش رہتی ہے،
لیکن چونکہ یہ 1 کروڑ خاندان ہے، بہت بڑا پروگرام ہے، اس میں تھوڑا بہت رہتا ہے غلطی کا امکان۔ جہاں تک آپ نے اندراج کی بات کی، تو اندراج میں اگر صدر پاکستان بھی چاہیں، اگر وزیر اعظم پاکستان بھی چاہیں، اگر چیئرپرسن بس بھی چاہے، تو وہ کسی کا اندراج کروا نہیں سکتی۔ وہ اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار کے اندر سروے کے بعد اس کی انٹری ہوگی۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ ہمارا شناختی کارڈ کا نمبر ہے، یہ ہمیں کروا دیں۔ میں نے ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا، میں چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں کرواؤں۔ مجھے پتہ ہے آپ کے حالات زندگی بھی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ سسٹم میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کی ٹرانسپیرنسی اندراج کی تو یہاں سے آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی عمل دخل کسی کا ہو نہیں سکتا۔ میکنزم کو فالو کرنا پڑتا ہے، میکینزم کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ میں نہیں یا میں کسی کے کہنے پہ اس میں 10 بندے ڈال دوں یا 10 نکال دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ٹوٹلی آٹومیٹڈ سسٹم ہے اور ورلڈ بینک کا بنایا ہوا سسٹم ہے، IMF سے اپرووڈ یہ سسٹم ہے، ADB ہمارے ساتھ ہے اس میں۔ تو یہ اس میں اس قسم کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ اور جہاں تک آپ نے پیمنٹس کی بات کی، بالکل آپ سے میں ایگری کروں گی کہ پیمنٹس میں ایشوز آتے ہیں، لیکن وہ بیسپ کے حوالے سے نہیں آتے۔ بیسپ نے یہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے بینکوں کو۔ بینک جو ہیں وہ اپنے ایجنٹس کے تھرو یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اس کو، ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایجنٹ کی ہمیں شکایت آتی ہے تو ہم بینک کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو ID ہے وہ بلاک کر دیں۔ یہ ہمارا اس میں یہ رول ہے، یہ ہم لوگوں۔ اور ابھی ہم نے چونکہ پچھلے کچھ عرصے سے پہلے ایک ہی بینک کی تھی ثوابدید، اب 6 بینک ہیں، اور لیکن ہم اس کے ساتھ کیمپ سائٹس پہ اب پیمنٹس کروا رہے ہیں، جہاں پہ ہمارا عملہ بھی مانیٹرنگ کرتا ہے تاکہ وہ بالکل ہی بے یار و مددگار نہ ہوں۔ لیکن اب جو ہم جا رہے ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ڈیجیٹل والیٹس کا افتتاح کیا، تو اب یہ پیسے بجائے بینکوں کے بھیجانے کے ان کے والیٹس میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے، اور جو اس کا پیسے لینے کا سلسلہ ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کو ابھی بھی ہم جو ہے وہ BVS کریں، بائیو میٹرک پیمنٹس ہوں، تاکہ کوئی ان کے بہاف پہ، اس خاتون کے بہاف پہ، ان کے گھر کا یا کوئی ان کا جاننے والا وہ پیسے نکال نہ سکے۔ وہ خود جائیں گی، اپنے پیسے عزت احترام سے لیں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہماری اسکیم ہے، وہ ہماری ہم چاہ رہے ہیں کہ جو خواتین چاہتی ہیں بینک اکاؤنٹ کھولنا کسی بھی بینک میں، تو وہ جا کے اپنا بینک اکاؤنٹ کھول لیں تاکہ وہ برانچ سے، لیکن اس میں تھوڑا سا میں یہاں پہ کہوں گی کہ بینکوں کا تھوڑا سا اس میں ریلکٹنس ہے، کیونکہ ان کا جو کلائنٹ ہے، جو اس وقت ان کے پاس لوگ آتے ہیں، تو یہ غریب لوگ ہیں، تو ایک وہ ان کو مجھے لگتا ہے ہیسیٹنس جو ہے بینکوں کی، لیکن ہم اس کو ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ یہ بھی اتنا ہی حق رکھتے ہیں کسی بھی برانچ جانے کا۔ لیکن اگر میڈم ان میں پرائیویٹ بینکوں کی بجائے جو ہمارا سرکاری بینک ہے اس کو شامل کیا جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹس کھلوائے جائیں، تو وہ ایک دیکھیں ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جو ہماری بینیفیشری ہے اس کے نزدیک ترین جو بھی بینک ہے اس کی برانچ میں وہ جا کے کھول لیتا کہ اس کو دور نہ جانا پڑے، یہ بیسکلی ہمارا خیال ہے۔ ٹھیک، ابھی آپ نے بات کی کہ نہ کسی کو ایڈ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو نکالا جا سکتا ہے۔ جی ہم یہ ابھی گورنمنٹ آنے سے پہلے جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو اس دور میں 8 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے BISP میں جو شامل لوگ تھے ان کو نکالا گیا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں اور کیا یہ اقدام درست ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ سے کہا ہے کہ امپرومنٹ کی گنجائش ہر وقت ہوتی ہے، غلطی کو سدھارنے کا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن اس کو اگر پولیٹیسائز کر دیا جائے، اس سے اگر سیاسی مقاصد کے لیے یہ حرکتیں کی جائیں تو وہ مناسب نہیں ہوتی۔ یہ جو 8 لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک اصلاح کم اور سیاسی ڈرامہ زیادہ تھا۔ اس میں ایک یہ پرسیپشن کی کوشش کی گئی بنانے کی کہ جی یہ تو یہ ہیں وہ ہیں فلانا ہے، اور فلٹرز لگا کے لوگوں کو نکال دیا، جس میں انہوں نے کہا پہلے تو کہا کہ سرکاری ملازم ہیں، ٹھیک ہے۔ تب میں آپ کے تھرو یہ کلیئرٹی دوں گی کہ تب پالیسی نہیں تھی کہ سرکاری ملازم جو ہے اس پروگرام میں نہیں آ سکتے، چونکہ درجہ 4 کے اور کلاس 4 کے لوگ بھی سرکاری ملازم ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان کو بھی وہ انکم سپورٹ
کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سیلریز جو تھی جی بالکل وہ اتنی کوئی خاطر خواہ ہے نہیں۔ اور دوسرا فلٹر جو لگایا گیا وہ یہ کہا گیا کہ کسی کے پاس پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ لوگ بیسیکلی بہت سارے مقاصد کے لیے بناتے ہیں، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے وہ بہتری کی طرف جائے۔ پھر اگر کسی نے زیارت پہ چلے گئے تھے یا عمرہ کر لیا تھا یا حج کر لیا تھا، ان کو بھی نکال دیا۔ اب آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان کے جو ہیں مذہبی ہماری رجحانیت زیادہ ہے، تو ہم پوری عمر پیسے لوگ اکٹھے کرتے ہیں، غریب لوگ بھی، اور کیا کہ میں زیارت کر لوں یا عمرہ کر لوں، تو اس کو اس بنا پہ نکال دینا یہ بھی کوئی جسٹیفائڈ نہیں تھا۔ اور بہت سارے لوگ حج بدل کراتے ہیں، ثواب کے لیے لوگوں کو عمرے پہ بھیجتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی فلٹر۔ اور سب سے جو حیرت ہوئی مجھے دیکھ کر کہ ارجنٹ شناختی کارڈ بنانے پہ جو ہے لوگ کہ بھئی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اس نے ارجنٹ بنایا، یہ وہ عام لائن میں لگ کے کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ مطلب بہت ہی بچکانہ قسم کی چیزیں تھیں۔ وہ جو 8 لاکھ لوگ نکالے گئے تھے ان کو دوبارہ اس پروگرام میں شامل کیا گیا یا نہیں، اس کی کوئی ڈیٹیل ہے؟ دیکھیں ہم نے وہ فلٹرز تو ہٹا دیے ہیں اب، کہ یہ بھئی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کسی نے کبھی پاسپورٹ بنایا تھا یا کسی نے کبھی کارڈ بنایا تھا، یہ فلٹرز اب ہٹ چکے ہیں۔ لیکن اب ہم نے یہ پالیسی بنا لی کہ سرکاری ملازم اس پروگرام میں نہیں آ سکتا، یہ اب ہماری پالیسی ہے۔ اور اس میں اب ہم نے جو فلٹر لگائے ہیں وہ زیادہ جو ہے، ہم نے فلٹر لگایا ہے نادرا کے ساتھ کہ اگر وہ جیسے سرکاری ملازم ہے تو ہمیں وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہم نے فلٹر لگایا ہے FFPR کے ساتھ مل کے کہ اگر وہ ٹیکس پیئر ہے یا اگر اس کے کوئی بینک اکاؤنٹس ہیں وہ ہمارے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے۔ تیسرا فلٹر جو ہمارا ہے اب وہ ہے ایکسائز کے ساتھ، کہ اگر کسی کے نام پہ کوئی گاڑی ہے یا کوئی وہیکل ہے تو وہ بھی ہمارے انفارمیشن میں آ جاتا ہے۔ اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو محکمہ مال ہے اس کے ساتھ بھی ہم جو ہے یہ کر لیں ڈیٹا جائیدادوں کا، چیزوں کا، لیکن چونکہ وہ ڈیجیٹائز نہیں ہے اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو یہ میں جیسے اپنے ہوا بازی والے وزیر موصوف کی بات کی، تو یہ ارریسپانسبل سٹیٹمنٹس دے دینا اور قومی اداروں کو سامنے رکھ کے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ قومی ادارے بنانے میں صدیاں لگتی ہیں یا دہائیاں لگتی ہیں، ہمیں بھی یہاں 17 سال ہو گئے ہیں، تو 17 سال کا جو محنت ہے، جو کام ہے، جو سفر ہے، اور جس کو پوری دنیا مانتی ہے۔ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ بہت سارے ممالک ہمارے پاس اس کو ریپلیکیٹ کرنے آ رہے ہیں، سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ پروگرام ہم کیسے اپنے ملک میں اس کو جو لے کر چلے جائیں۔ تو ایسے ایک فلیگ شپ پروگرام جو واحد پروگرام ہے پاکستان کا جو پوری دنیا میں جو جس کی تعریف کی جاتی، اس کو ہم خود ہی جو ہے اس کی بدنامی کرنے پہ، اس کے بارے میں برا بھلا کہنے میں ہم خود جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں۔ باہر سے کسی نے نہیں کہا، انگل نہیں اٹھائی، ہم اپنے اداروں کو خود تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے خواتین کی بات کی کہ خواتین کی تعداد جو ہے وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں BA اس فیلڈ میں، تو خواتین کے روزگار کے لیے کوئی مستقبل میں کوئی منصوبہ ہے آپ کا کہ آپ ان کو جو کم عمر خواتین یا پڑھی لکھی خواتین ہیں ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع فراہم کریں اسی فلیگ کے نیچے؟ یہ بات میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے جو یہ شروع کیا ہے بے نظیر ہنرمند پروگرام، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں وہ کسی فیلڈ میں آئیں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں اس پہ ریسرچ کر رہی تھی کہ کیسے کون سے جو ہیں ٹریڈز ہیں جس میں کام کیا جا سکتا ہے، تو مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی کہ ساؤتھ کوریا نے یہاں سے جو ہے نا 13 بچیاں گئی ہیں ہماری جو کہ ویلڈنگ کے لیے گئی ہیں۔ تو یہ مطلب اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی خواتین کو، جب بھی خواتین کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کو سلائی مشین لے دو۔ اب یہ سلائی مشین سے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ سلائی مشین جو ہے نا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے۔ سلائی مشین سے جو ہے وہ ساری عمر بیچاریاں محنت کر کے اس کا وہ اس طرح سے متبادل بھی نہیں ہے۔ اور اب جو ریڈی میڈ گارمنٹس کا ایک سلسلہ آ گیا ہے، وہ آ گیا سارا کچھ، تو وہ جو ہاتھ سے سلائی کرنے کا تو اب اس کو تو بہت ریڈنڈنٹ قسم کا جو ہو گیا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ جتنے ہمارے ادارے ہیں اس وقت، جتنے ہمارے سینٹرز ہیں جو بنے ہوئے ہیں ملک کے طول و عرض میں، اس میں بھی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائی جائیں تاکہ خواتین اب ہر کچھ کر سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ادھر ہمارے تھر میں، سندھ میں، وہ ڈمپرز وہ چلا رہی ہیں جس کے اوپر جی وہ سیڑھی
رکھ کے وہ اوپر اس کی سیڑھی ہے اس کے اوپر چڑھ کے جانا پڑتا ہے. تو اب یہ خواتین کو کہہ دینا کہ وہ بس سلائی مشین چلائیں گی یہ بند کر دینا چاہیے. اس سے نکلنا چاہیے. میڈم ابھی ہم لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. 2022 میں سیلاب آیا, سندھ کے بیشتر علاقے اس سے متاثر ہوئے. بالکل. اس میں BISP نے فوری انیشیٹ کیا کہ جو وہاں کے متاثرہ لوگ تھے ان کو انہوں نے, چونکہ BISP کا سب ڈیٹا بینک بہت بڑا ہے, ان کے پاس شفافیت بھی ہے, تو BISP نے نشاندہی کی اور ان کو فوری طور پر ریلیف کے لیے مالی مدد کی تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ بہتری کے لیے دیا جا سکے. تو ابھی بھی یہ کوئی ہے آپ کا پروگرام کہ آپ BISP کے تھرو جو ہے وہ جن پورے پاکستان میں, بلکہ اب تو سندھ میں چھوڑ کے پنجاب ہے, KPK ہے, بلوچستان میں اس دفعہ نہیں ہے, لیکن دوسرے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ کچھ ان کو BISP کے تھرو دیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ BISP جو ہے یہ ایک وہیکل ہے اور یہ اس وقت موومنٹ میں آتا ہے کیونکہ ہم جو ہے ریپڈ ڈیمیج اسیسمنٹ ایک چیز ہے. بعد کی باتیں تو بعد میں رہیں, گھر بنانے, اور پہلے ریپڈ ڈیمیج اسیسمنٹ ہے کیونکہ لوگ جو ہیں اس طریقے سے ایمرجنسی میں اور نیشنل ڈیزاسٹرز میں جب گھر تباہ ہو گئے, لوگ ڈسپلیس ہو گئے, تو ان کو فوری امداد کی ضرورت ہوتی ہے, ایک کیش ٹرانسفر کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ہم ابھی ایک ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 1 کروڑوں خاندانوں کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے اس وقت 35 کروڑ لوگوں, سوری جی میں 35 غلط بتا رہی, 3.5 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے کیونکہ ہمارا ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا جو سوشیو اکنامک رجسٹری ہے وہ سارا سال کام کرتی ہے. سارا سال لوگ آتے ہیں, مختلف ہمارے تحصیل لیول تک ہماری پریزنس ہے. یہ آتے ہیں, اپنی رجسٹریشن کراتے ہیں, کچھ لوگ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. غریب وہ بھی ہے جو 32, اگر ہمارا سکور 32 ہے تو کسی کا 33 ہے تو غریب وہ بھی ہے, یا جس کا 34 ہے تو اس کا غریب وہ بھی ہے. لیکن چونکہ ہمارا ایک بجٹ ریسٹرینٹ ہوتی ہے, ہمیں وہ 32 اور 32 سے نیچے ہی جو رہنا پڑتا ہے. لیکن ایسے وقت میں جب یہ آپ نے جو جس کی طرف کہا ہے تو وہ 32 والے کو بھی چاہیے, 33 والے کو بھی چاہیے, اور یہ ہم جیو ٹیگڈ ہیں جی. ہمیں پتہ ہے کہ کون سا جو ہمارا بینیفیشری ہے یا جس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے, اور اس کی رہائش جو ہے وہ ان علاقوں میں ہے یا نہیں ہے جہاں پہ سیلاب آیا ہے. اس کے فون نمبر ہمارے پاس ہیں, اس کا شناختی کارڈ نمبر ہمارے پاس ہے, اس کا ایڈریس ہمارے پاس ہے. تو اگر ایسا خدا نہ کرے جب واقعہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو دیکھیں, کیمپ میں آپ نے بٹھا دیا, کھانا دے دیا, کپڑے دے دیے, دیٹ از ٹیمپرری. پھر اس کو فوراً ایک کیش ٹرانسفر کی ضرورت ہے کہ وہ ایک عزت دار طریقے سے اپنے گھر کو اس نے واپس جانا ہے. پانی اتر جاتے ہیں تو لوگ گھروں کو جاتے ہیں. میں نہیں سمجھ پا رہی کہ ہمیں کیوں اتنا ہمارے پہ بحث کی جا رہی ہے, کیونکہ جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے وہ ہوئی ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل پریس کانفرنس میں ریکویسٹ کی ہے وزیر اعظم سے. کل کی انہوں نے بالکل, انہوں نے کسی پروونس کو نہیں کہا کہ آپ, کیونکہ ہم ڈائریکٹ جو اپنا احکامات لیتے ہیں ہم پرائم منسٹر پاکستان سے لیتے ہیں یا صدر پاکستان سے لیتے ہیں, ہم پروونشل گورنمنٹس کے انڈر نہیں ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے جو حیرانگی ہے, آپ کو بھی ہوگی اور مجھے بھی ہوتی ہے, کہ ساری صوبائی حکومتیں بشمول گلگت بلتستان, بشمول آزاد کشمیر, یہ سب جب بھی کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں ویلفیئر کا تو ڈیٹا وہ یوز کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا. یہ ایک حقیقت ہے, تلخ ہو لیکن ہے حقیقت. ڈیٹا بینک جو ہے BISP کا یہ نادرا سے بھی بہتر ہے, چونکہ سرویز جو ہے وہ تو وقت کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں پاکستان میں کبھی بھی. لیکن یہ جو آپ نے بھی بتایا کہ سوشو اکنامک کے تحت یہ سال ہر سال سے چل رہا ہے اور کرنٹ بنیادوں پہ چل رہا ہے, تو اس کے ڈیٹا بیس سے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو مستفید ہو رہی ہے یا اس کو ایز اٹ از بس رکھا ہوا ہے کہ یہ پڑا ہوا ہے جی اس کو پڑھا رہے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ نادرا کے بعد جو بگیسٹ ڈیٹا بیس ہے وہ ہمارا ہے.
ہمارا اس لیے کیونکہ غربت سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ غربت کے اوپر جو انڈیکس ہیں سارے وہ ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے جو سوالات ہیں اگر آپ دیکھیں جو ورلڈ بینک نے ڈیولپ کیے ہوئے، ہم اس میں یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی گھر کی چھت ہے؟ دیکھیں یہ بہت بنیادی لگتا ہے کہ شاید پوچھنے والا پتہ نہیں کیا پوچھ رہا ہے، لیکن اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی واقعی گھروں کی چھت نہیں ہے، وہ کھلے آسمان تلے رہتے ہیں یا کوئی ٹیمپرری کچا۔ وہ ہم پوچھتے ہیں دیواریں، کمرے کتنے ہیں تمہارے پاس واش روم ہے کہ نہیں ہے، تمہارے پاس جو ہے جانور گھر میں ہے یا نہیں ہے، آپ کے بچے جو ہیں وہ کتنے ہیں اور بچوں کی تعلیم کتنی ہے، پھر بچے جو ہیں نا ان کی بیماریاں کتنی ہیں، گھر میں ڈسیبلڈ کتنے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مکمل کوسچنیئر آپ کو سامنے رکھتا ہے، جس سے آپ کو ایک مل جاتا ہے کہ اس گھر کے کیا حالات ہیں۔ دیکھیں نادرہ کے پاس تو لوگ جا کر اپنا ڈیٹا جمع کرواتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پاس جا کر ڈیٹا لیتے ہیں، تو آپ کا جو ڈیٹا ہے چونکہ آپ کا وہاں پر نمائندہ جاتا ہے، وہ ساری چیزیں چیک بھی ہو جاتی ہیں فزیکلی بھی، اور وہ ڈیٹے کی جو ویریفیکیشن ہے وہ بھی عمل میں آ جاتی ہے۔ تو ویریفائڈ ڈیٹا جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے پاس ہے، لیکن اس کو استعمال میں نہیں لایا جا رہا۔ نہیں استعمال میں جی یہ ہے، میں تو آپ سے کہا نا جتنے پروگرام اس وقت ویلفیئر کے چل رہے ہیں، بلکہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو این جی اوز ہیں، وہ بھی گائے بگائے ہم سے ڈیٹا لیتی ہیں کہ ہم فلاں علاقے میں جا کے کام کرنا چاہیں، بتائیں وہاں کے کون سے غریب لوگ ہیں، تو پھر ہم سے لے کر جاتے ہیں، انہی کے اوپر پھر وہ فوکس کرتے ہیں۔ یہ سیلاب کے دوران جب امداد کی بات کی گئی بی ایس پی کے تھرو جو ہے وہ فنڈ ریلیز کیا جائے ان کو بنیادی چیزوں کے لیے، تو اس پہ سیاسی مختلف جو جماعتیں ہیں ان کے لیڈران کی طرف سے انگلی اٹھنا شروع ہوگی کہ بی ایس پی کے تھرو یہ کر دیں، یہ کر لیں، اس کا نام بدل دیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ جب بھی کوئی کام اچھا ہو رہا ہو تو اس پہ جو ہے وہ سارے کے سارے چڑھ دوڑتے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے سیاست ہے یا یہ اداروں کی جو ہے وہ اپنی کمی کوتاہی چھپانے کے لیے دوسرے پہ جو ہے وہ بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیے جو اصل ایشو ہے نا وہ ان سے ہے، بی بی شہید کے نام سے ہے، جو میں سمجھ پا رہی ہوں۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی ہاتھ دھو کے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے، اور کوشش بھی، پروگرام تو بہت اچھا ہے جی، پروگرام کے اچھے ہونے میں ان کو کوئی وہ نہیں ہے، وہی پروگرام پیرل چلا لیا احساس کے نام سے۔ پروگرام اگر برا تھا تو بند کرنا چاہیے تھا، لیکن پروگرام چلا اور ایک جعلی نام سے چلا۔ میں اس کو جعلی نام چینج نہیں ہوا، جعلی نام میں کہوں گی یہاں پہ۔ جعلی اس لیے کہ یہ نام جو ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نے دیا ہے اس ادارے کو، تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے پیرالل آپ اس کا نام بدلیں گے تو یہ فراڈ اور جعلسازی ہوگی نا۔ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کا نام ہے جو اس نے دیا ہے، تو جب آپ اس کا نام بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں میری تو لیڈر ہیں، میں کیونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن ایک سمبل بھی ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ بہادری کا سمبل ہے، وہ ریزیلینس کا سمبل ہے، وہ جو ہے ہمت اور جرأت کا سمبل ہے، اور وہ حوصلے اور صبر کا سمبل ہے جمہوریت کے لیے۔ لیکن ہماری جو خواتین ہیں، یہ کیونکہ خواتین کا پروگرام ہے، اس کی بینیفیشریز جو ہیں وہ ساری خواتین ہیں، تو یہ جو طاقت وہ لیتی ہیں اس نام سے، یہ وہ طاقت ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا، اپنے حق کی بات کرنا، وہ طاقت یہ نام دیتا ہے۔ موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال میں بی آئی ایس پی کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ دیکھیں سیاست سے یہ بالا تر ہے، تو ہم اس کو اس کوسچن کو تو آپ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ سیاست سے اس لیے بالا تر ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ میں اگر چاہتے ہوئے بھی ایز اے چیئر پرسن، اس وقت میں اس ادارے کی سربراہ ہوں، میں کسی کا نام اس میں ڈال نہیں سکتی، تو یہ اس میں کوئی سیاست کی کوئی گنجائش، کوئی فیوریٹزم کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں، ہم صرف اس کے گھریلو جو حالات ہیں، جو اس کے گراؤنڈ پہ جو مسائل ہیں، ہم اس کا پوچھتے ہیں۔ ہم نے کسی سے کبھی یہ بھی نہیں پوچھا، میرے پاس اکثر اقلیتی نمائندے آتے ہیں کہ آپ جی ہمارا الگ سے کوئی سروے کروا دیں، تو میں ان سے یہی بات کرتی ہوں کہ ہاں ہم فیسیلیٹیٹ کر لیں گے، آپ کسی اپنے چرچ میں خود گئی ہوں گردواروں میں، گردوارے میں بیٹھ جائیں آپ یہ لوگ، ہم آ جائیں گے، لیکن
عام دفتر میں بھی جائیں اگر آپ تو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے. ہم صرف ان لوگوں کے لیے جو انسانیت کے ناطے سے جن کو اس وقت مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا صرف مقصد وہ ہے، نہ سیاسی ہے، نہ لسانی ہے، نہ صوبائیت کے اس پہ ہے. اس وقت سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے، چونکہ تعداد صوبے کی بڑی ہے تو سب سے بڑے جو تعداد ہے وہ پنجاب کی ہے. پنجاب میں کس مطلب پیپلز پارٹی کو اگر یہ کہا جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی میں کی حکومت وہاں پہ نہیں ہے، لیکن اور بہت پچھلے 2 اس سے نہیں ہے. اس کا پھر اگر ہوتا یہ اگر پیپلز پارٹی کا پروگرام ہوتا تو پھر سب سے زیادہ بینیفیشری سندھ میں ہونے چاہیے تھے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم جو ہے صرف دیکھتے ہیں جو کرائٹیریا ہے اور ہمیں مانیٹر کیا جاتا ہے. بھائی سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری مانیٹرنگ کر رہا ہے IMF، ہماری مانیٹرنگ کر رہا ہے ورلڈ بینک، ہماری مانیٹرنگ کر رہا ہے ADB. اگر کوئی ایسے مسئلے مسائل ہوتے تو وہ کبھی بھی سیاسی پروگراموں کو فنڈ نہیں کرتے. یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ بالکل ایک فلاحی پروگرام ہے. بلکہ انہوں نے تو عالمی اداروں نے تو اس بات کی نشاندہی کی کہ پاکستان میں BISP واحد جو ہے وہ ادارہ ہے جو غربت کے خاتمے کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں. بالکل. تو میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ آنے والے 5 سالوں میں اس ادارے کو کہاں کھڑا دیکھتی ہیں اور اس کی پالیسی سازی، اس میں اصلاحات کے لیے کچھ جامع اقدامات آپ کر رہی ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اس کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت آپ کی پاپولیشن جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا لائبلٹی ہے. لیکن یہی لائبلٹی جو ہے ایسٹ میں بدلی جا سکتی کہ یہ جو ہاتھ ہمارے پاس ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کو انگیج کر لیں پازیٹیولی، اس کو کام پہ لگائیں، اس کو بتائیں کہ جی یہ ہنر ہے، یہ چیز ہے. اس وقت صرف جرمنی میں 8 لاکھ ڈیمانڈ ہے ان کی، 8 لاکھ وہ ہیلتھ کے سے ریلیٹڈ لوگوں کی. تو کیوں نہیں پاکستان وہ ریسورس بھیج سکتا؟ اسی طرح جس طرح ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کو آپ دیکھ لیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں صرف ریاض میں 90 ہوٹل کھل رہا ہے. 90. تو ایک ہوٹل کے پیچھے کتنا سٹاف جاتا ہے آپ سوچیں. اور اگر ہمارے پاس اس کے مطابق انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کے مطابق اس طرح سے ٹرینڈ سٹاف ہے تو یہ اگر ہمارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں باہر جائیں گے تو دنیا بدل جانی ہے، پاکستان کے حالات بدل جانے ہیں. پاکستان کے ذرائع مبادلہ کے جو ہے اگر آپ کا ہمسایہ ملک جو ہے انڈیا اس نے کیپچر کی ہوئی ہے ہیومن ریسورس مارکیٹ، بنگلہ دیش نے کیپچر کی ہوئی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور بیس کا ایک ابھی فوکس جو ہوگا وہ یہ سکلز پہ بھی ہوگا تاکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہے یہ جو زیادہ مسئلے میں ہیں. اگر یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ ملک سے باہر یا پاکستان کے اندر کوئی روزگار کر لیتے ہیں تو پاکستان کی نیشنل اکانومی بھی بہتر ہوگی اور انٹرنیشنلی تو جیسے میں نے آپ سے کہا وہ تو ہوگی. میڈم آخر میں آپ پاکستان کے غریب طبقہ اور متوسط طبقے کے لیے کوئی پیغام جو ناظرین کو دینا چاہیں؟ دیکھیں میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری مائیں ہیں، جتنی بھی ہماری بینیفیشریز ہیں، میرا تو ان سے میں چونکہ ایک فیلڈ سے جڑی ہوئی ہوں، میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں جا کے لوگوں کے مسائل خود سنوں، دیکھوں، کیونکہ دیکھنے اور سننے سے بہت فرق ہے کہ آپ کو کوئی آ کر بتائے آپ خود جا کر دیکھیں، تو اس میں بہت فرق ہے. میرا پیغام ان کو یہ ہے کہ ہمت رکھیں، استقامت رکھیں اور جو نام ہے بے نظیر بھٹو اس سے جو ہے اپنی طاقت لیں، کیونکہ وہ لڑ گئی پوری دنیا سے، وہ لڑ گئی پورے جو بھی منفی قوتیں تھیں ان سے، اور اس نے سر نہیں جھکایا. تو آپ بھی جو ہے اپنا جو مشن ہے، اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کے بچے جو ہیں اگر آپ نہیں پڑھ سکیں تو اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں. بہت شکریہ میڈم GTV کے لیے ٹائم دینے کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھتے رہیے GTV نیوز.